ये देख सकते हैं आप। تو آج ہم لوگ دارالعلوم میں نماز پڑھنے آئے تھے تو سوچا کہ چلو ایک ویڈیو کیپچر کر لیتے ہیں آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ بہت لوگوں کی خواہش ہے دارالعلوم میں دارالعلوم دیوبند میں آنے کی. تو یہ آپ کو جو پوری ویڈیو بنائی ہے پورا تو نہیں دکھا پائے، مطلب اپروکس 40% ہے یہ جو اس ویڈیو میں ہے، باقی 7% ابھی اس ویڈیو میں ہے نہیں. دیوبند کی چھوٹی سی بستی میں ایک انار کے نیچے محمود استاد تھا، محمود شاگرد تھا. انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ الف با تا تھا میں کیا تاریخ چھپنے والی ہے اور کیا آگے ہونے والا ہے. چند نفوس نے پیڑ پہ پتھر باندھے اور اسلام کی حفاظت کے لیے 1864 میں ایک چھوٹا سا مدرسہ، پہلے مدرسے نہیں تھے، علماء تھے، لوگ ان سے سیکھنے جاتے تھے اپنے اپنے طور پر، ان کی اپنے اپنے درسگاہیں تھیں. ایک اجتماعی نظام مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں اللہ نے دلوایا اور اس چھپر کے نیچے سے ایک جماعت نکلی جنہوں نے اس بر صغیر میں صرف اسلام کو باقی نہ رکھا بلکہ 7 بر اعظم اس کو پہنچانے کے نظام بنا دیے. ایک عجب قافلہ گزرا ہے. یہ جو تمہیں گنبد نظر آتا ہے سبز رنگ کا، یہ اسی جماعت کا کارنامہ ہے. 1902 میں سلطان عبدالعزیز بن عبد الرحمن بن سعود من بنی حنیفہ، اس کا تمہیں نسب بتایا ہے، آج کا حکمران بنو حنیفہ میں سے ایک چھوٹی سی ریاست کی درعیہ، اس پر ان کی حکومت. عبدالعزیز بہت نیک آدمی، بہت عظیم بادشاہ. اس نے 1902 میں ریاض کو فتح کیا اور ایک چھوٹا سا ماڈل قائم کیا، اور 1924 میں اس نے مکہ فتح کیا اور 1925 میں مدینہ فتح کیا اور 1936 میں سارا عرب فتح کر کے اس کا نام رکھا المملکۃ العربیہ السعودیہ، اور 1939 میں وہاں تیل نکل آیا. 1925 میں مدینہ فتح ہوا تو علماء نجد میں شدت بہت ہے، محبت اور حدود میں فرق نہیں کر سکتے. گستاخی بھی حرام ہے اور حدود سے تجاوز بھی حرام ہے. تو انہوں نے کہا کہ جتنے نشانات ہیں سارے مٹا دو. تو جنت البقیع کے سارے نشان مٹا دیے، امہات المومنین کے، صحابہ کے، اہل بیت کے، آل رسول کے سب نشانات تھے، سب مٹا دیے. انہوں نے کہا یہ سبز گنبد بھی توڑ دیا جائے، قبر پہ گنبد بنانا منع ہے. اور بالکل صحیح بات ہے، منع ہے، قبر پہ گنبد بنانا منع ہے، تو توڑ دیا جائے. جب یہ فتویٰ پھیلا دنیا میں تو اس پہ رد عمل ہوا کہ یہ کیوں توڑا جائے. تو انہوں نے مناظرے کی دعوت دی تو ساری دنیا سے علماء وہاں جمع ہوئے. تو ہندوستان سے بھی ایک وفد گیا، 1925 میں تو ہندوستان تھا. اس میں ایک شخص ہے، اس کا نام ہے شبیر احمد عثمانی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ اسی دیوبند کا پڑا ہوا ہے. جب آپس میں گفتگو ہوئی بھئی ہمارا مترجم، ہمارا متکلم کون ہوگا، تو ترک علماء بھی تھے، عراق سے بھی تھے، دوسری جگہوں سے بھی تھے، شام سے بھی تھے. انہوں نے کہا ہمارا ترجمان شبیر احمد ہوگا. تو سلطان عبدالعزیز کے سامنے مناظرہ ہوا. علماء نجد نے اپنے دلائل پیش کیے جو ظاہر حدیث ہیں. میں سوچا کرتا تھا کہ مولانا شبیر احمد صاحب نے کیا دلیل دی تھی کہ جس سے اتنی ظاہر حدیثوں کے ہوتے ہوئے ان کو قائل ہونا پڑا کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو پھر مجھے مدینہ میں ایک کتاب ملی، وہاں مجھے ان کا سرا ملا کہ انہوں نے کس حدیث کو بنیاد بنا کر 2 گھنٹے بات کی. بخاری شریف کی حدیث ہے بنائے کعبہ، یا عائشہ لولا ان قومک حدیث عہد بالکفر. اے عائشہ تیری قوم جو ہے نا ابھی نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، اگر یہ ذرا تھوڑا زمانہ گزر چکا تھا تو میں بیت اللہ گرا کے نئے سرے سے بنا تھا، اس کا فرش نیچے لے جاتا، میں اس کے 2 دروازے بناتا، ایک داخل ہونے والا ایک باہر نکلنے والا، اور میں حتیم کو اس میں شامل کر دیتا. لیکن مجھے خطرہ ہے کہ یہ بگڑ جائیں گے. اس حدیث کو بنیاد بنایا اور 2 گھنٹے بات کی.
اور علماء نجد ایسے بیٹھے ہوئے تھے سر جھکا کے. تو سلطان عبدالعزیز کا عجیب الہندی، ہندی کو جواب دو، ہندی کو جواب دو. کہنے لگے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. کہ پھر ہندی کا فیصلہ صحیح ہے، اس سبز گنبد کو باقی رکھا جائے گا. یہ بر صغیر کے علماء کی تو فعل یہ گنبد کھڑا ہے. ہاں، اسی قافلے کے آخری افراد میں تھے سرفراز خان رحمت اللہ تعالی علیہ. آئے شوق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، لیکن اب تو چراغ رخ زیبا سے بھی نظر نہیں آتی. یہ ہمارے نوجوان بس پدر من سلطان بھوت پہ خوش بیٹھے ہیں. ہمارے اکابر ایسے تھے، خود بننے کی کوشش نہیں کرتے. ہاں ہاں میرے بھائیو، تو ایک ایک فرد کو خود محنت کرنی پڑتی. فرد یوں نہیں تیار ہوتے، جان جوکھوں میں پڑتی ہے تب جا کر شمیں جلتی ہیں. کتنے پروانوں کا خون ہوتا ہے، کتنی شمیں پگھلتی ہیں تب جا کے صبح ہوتی. میں پوری دنیا پھرا ہوں، 6 بر اعظم پھرا ہوں. جو پچھلی صدی میں ایک قافلہ گزرا ہے دیوبند کا، میں ایسا قافلہ پوری دنیا میں نہیں دیکھ سکتا. میں عقیدت سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں بصیرت سے کہہ رہا ہوں. ہر جگہ اللہ کے رجال ہیں، ہر جگہ اللہ کے چاند اور سورج ہیں جو ہدایت کا ذریعہ بنے. پر پچھلی صدی میں جو ایک قافلہ گزرا ہے، اس قافلے کا مثل پوری دھرتی میں نے نہیں دیکھا. میں جو کچھ میں جانتا ہوں میں اس کے مطابق دعویٰ کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے میرا دعویٰ غلط ہو، کہ علم کامل کلی تو میرے اللہ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں کیا کیا صفات رکھی ہیں. لیکن جو یہ طائفہ انفا گزرا ہے، جو یہ طائفہ اصلح گزرا ہے، اور اتقا گزرا ہے، اور اعلم گزرا ہے، اور ازکا گزرا ہے، ایسا طائفہ افراد کی بات نہ کر، طائفہ ایسا مجموعہ پوری دھرتی میں نہیں نظر آتا. کہ اللہ تعالیٰ نے چنا اس دھرتی کو. انگریز نے اس کو اندلس بنانے کا پورا منصوبہ بنایا تھا. 1757 میں پلاسی میں ہارے، سراج الدولہ کو شکست ہوئی. 1799 میں 31 مئی 1799 جب ٹیپو شہید ہوئے تو جنرل ہیرس نے کہا ہندوستان ہمارا ہے. شارڈ میکالے کو بھیجا گیا کہ یہاں کا نظام تعلیم بنایا جائے اور مسلمانوں کو کسی طرح ختم کیا جائے. تو 1857 کی پھر ایک آخری کوشش ہوئی جنگ آزادی کی. تو جب قوموں کا نصیب ڈوبتا ہے تو کسی ایک طائفہ یا ایک طبقے کی وجہ سے نہیں، پورا بگاڑ آتا ہے تو پھر نصیب ڈوبتا ہے. صرف حکمرانوں کی نااہلی سے نصیب نہیں ڈوبا کرتے، نصیب جو ڈوبتے ہیں تو سب اس میں شریک ہوتے، سارے اس کے اندر شریک. اکثریت میں نافرمانی ہوتی تو اکثریت میں بگاڑ تھا. تو 1857 کی جنگ کو بھی رجب علی خان اور مرزا الہی بخش اور نجف خان، ان 3 آدمیوں نے ایمان بیچ کر اور دلی کے دروازے کھول دی. اس کے بدلے میں رجب علی خان کو سونے چاندی کے ڈھیر ملے. وہ امبالے کا تھا تو اس نے پورا ایک سونے کا فوارہ بنایا، سونے کا، جس میں سے شراب نکلتی تھی اور وہ بیٹھ کے پیا کرتا تھا اپنے مصاحبین کے ساتھ. تو کسی ایک صرف بہادر شاہ ظفر کی نااہلی سے ملک نہیں ڈوبا تھا، معاشرہ ڈوب چکا تھا. تو اب ان کو 100% یقین تھا کہ ہم اس کو اندلس بنا دیں گے. تو 1864 میں ایک محمد قاسم نام کے ہستی نے ایک چھوٹا سا چھپر ڈالا، چھپر، اور مسجد بنائی تو چھت ہی کوئی نہیں، چھت کے پیسے ہی کوئی نہیں. ایک چھپر ڈالا اور ایک انار کے درخت کے نیچے پڑھانے والا بھی محمود، پڑھنے والا بھی محمود. 1989 میں گیا تھا دیوبند، تو وہ انار کا درخت اس وقت تک تو کھڑا تھا، بعد میں نے سنا کاٹ دیا گیا.
انار کے درخت کی عمر ہوتی ہے 15 سال. میں زمیندار کا بیٹا ہوں, باغات کا تجربہ ہے. 15 سال سے زیادہ انار کی عمر نہیں ہوتی, خود ہی سوکھ جاتی. وہ 125 سال پڑا رہا انار کا درخت. 125 سال ناممکنات میں سے. وہ تو بھی کھڑا تھا, پھر کاٹ دیا گیا, خود ہی کاٹ دیا گیا. شاید حضرت عمر کی سنت پہ عمل کیا کہ وہ کی کر کے درخت کو لوگ آ کے تبرکاً چھونے لگے, تو حضرت عمر نے کٹوا دیا. تو اسی کے ابتدا میں وہاں کے مشائخ نے اسے کٹوا دیا. تو 89 میں وہ درخت صحیح سلامت تر و تازہ کھڑا ہوا تھا. تو اللہ نے اپنے ایک بندے کے ذریعے سے ایک اینٹ اور ایک چھپر بنوایا, اور یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ چھپر نہیں بن رہا, سارے باطل سے ٹکرانے کا نظام بن رہا, سارے باطل کی اسکیموں کے ٹوٹ جانے کا نظام بن رہا. اور مسجد کی چھت کوئی نہیں, تو نانوتوی صاحب رحمت اللہ علیہ پریشان ہوتے تھے کہ چھت کوئی نہیں. تو خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی, تو آپ نے فرمایا قاسم پریشانی کیا ہے؟ کہا جی چھت کوئی نہیں مسجد کی. کہا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ بیت اللہ ہزاروں سال بغیر چھت کے کھڑا رہا. بیت اللہ پہ چھت بھی قریش نے ڈالی. جب آپ کی عمر 35 برس تھی تو بیت اللہ کو توڑ کے اسے بنایا گیا, تو چھت ڈالی گئی. اس میں کیا فکر کی بات ہے؟ بیت اللہ بھی بغیر